یہ ZBC کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ آج بدھ ہے اور نومبر کی 19 تاریخ۔ ZBC سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ آج سیربین میں پیش کیے جانے والے موضوعات: امریکہ نے سعودی عرب کو اہم غیر نیٹو اتحادی قرار دے دیا، لبنان میں فلسطینی پناہ گزین کیمپ کے نزدیک اسرائیلی حملے میں 13 افراد ہلاک، پاکستان کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی دفاعی منصوبوں کے لیے 50 ارب روپے کے اضافی فنڈز کی منظوری، انگلینڈ میں پہلی بار سرجری کے دوران ورچوئل ریئلٹی گوگلز کا استعمال، برطانیہ میں سیاسی پناہ کے قوانین میں بڑی تبدیلیاں۔ جانیے خاکہ فشاں کیا ہوتا ہے اور یہ آتش فشاں سے کیسے مختلف ہوتا ہے، اور پاکستان میں چلغوزے کی قیمت میں غیر معمولی کمی، جانیے وجہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ فوجی تعاون بڑھاتے ہوئے اسے باضابطہ طور پر اہم غیر نیٹو اتحادی یعنی میجر نان نیٹو الائی کا درجہ دے دیا ہے۔ یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات نئی بلندیوں کو چھوئیں گے اور سعودی عرب کو امریکی ہتھیاروں اور دفاعی ٹیکنالوجی تک مزید رسائی حاصل ہوگی۔ واضح رہے، اہم غیر نیٹو اتحادی یعنی MNNA کا درجہ امریکی قانون کے تحت دیے جانے والا ایک ایسا درجہ ہے جو غیر ملکی شراکت داروں کو دفاعی تجارت اور سیکیورٹی تعاون کے شعبوں میں بعض فوائد فراہم کرتا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق غیر نیٹو اتحادی کا خطاب امریکہ کے ان ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات اور دوستی کو ظاہر کرتا ہے۔ But $600 billion in the United States, and today I said, any way you can up that? And he said, I am going to up that to $1 trillion. So he's investing $1 trillion into the United States. And when I was in Saudi Arabia, he looked at me, and I've used his name all over the place because he was the first to say it, but a lot of people have said it after. He said, you know, 1 year ago, we thought your country was dead. And now you have the hottest country anywhere in the world. We are the hottest country anywhere in the world right now. So وزارت خارجہ کے مطابق غیر نیٹو اتحادی کا خطاب امریکہ کے ان ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات اور دوستی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ MNNA درجہ ان ممالک کو فوجی اور اقتصادی مراحل تک رسائی فراہم کرتا ہے، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس خطاب کے حامل ممالک کو امریکہ کی جانب سے کسی قسم کی سیکیورٹی گارنٹی حاصل ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے بھی اسی معیار کے دیے جائیں گے جیسے اسرائیل کے پاس ہیں۔ ٹرمپ نے مزید بتایا کہ دونوں ممالک دفاعی معاہدے پر کافی حد تک متفق ہو چکے ہیں، جبکہ سعودی ولی عہد نے امریکہ میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کو $10 کھرب تک بڑھانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ Also, I've known that America is almost celebrating 250 years of establishment, and also in 2 years we will celebrate in Saudi Arabia 300 years of establishing Saudi Arabia. We've been since the last 9 decades working together in many areas. During the World War II, we was a major supplier for oil. During the Cold War, countering extremism, terrorism, but during that time, we've been also working on a lot of economical opportunities. But today it's a special day. We think the horizon of the economical cooperation between Saudi Arabia and the rest of America, it's bigger and wider in many areas. ٹرمپ نے گفتگو کے دوران خاشقجی قتل میں ولی عہد کے ملوث ہونے کے الزامات کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ محمد بن سلمان کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد یہ محمد بن سلمان کا پہلا امریکہ کا دورہ ہے۔ 2018 کے دوران امریکہ میں مقیم کالم نگار خاشقجی، جو سعودی اندرونی سیاست کے بڑے ناقد تھے، سعودی ایجنٹوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، جس کے بعد عالمی سطح پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ امریکی انٹیلیجنس نے بعد میں یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ محمد بن سلمان نے اس آپریشن کی منظوری دی تھی۔ اگرچہ ولی عہد نے کسی پیشگی معلومات سے انکار کیا، تاہم انہوں نے بطور سعودی رہنما اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔
اس ملاقات میں مزید کیا کیا ہوا، جانیے رباب بطول سے۔ 2018 میں صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد پہلی بار سعودی ولی عہد محمد بن سلمان وائٹ ہاؤس پہنچے، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں ویلکم کیا اور انہیں اپنا دوست کہا۔ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات میں اب تک کیا ہوا؟ اوول آفس میں دونوں ممالک کے لیڈرز نے صحافیوں کے سوالات کے جواب بھی دیے اور مختلف موضوعات پر بات چیت ہوئی۔ سرمایہ کاری: محمد بن سلمان نے اعلان کیا کہ سعودی عرب امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری کو $600 ارب سے بڑھا کر $10 کھرب تک لے جائے گا۔ 2020 کے امریکی ثالثی میں ہونے والے ابراہیمی معاہدے کے تحت متحدہ عرب امارات سمیت کئی عرب ممالک نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ سعودی عرب اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب 2 ریاستی حل کے لیے ایک واضح راستہ موجود ہو۔ ٹرمپ نے اس موضوع پر سعودی ولی عہد سے ہونے والی گفتگو کو مثبت قرار دیا۔ صحافی جمال خاشقجی کا قتل: جمال خاشقجی وہ سعودی صحافی تھے جنہیں اکتوبر 2018 میں استنبول میں سعودی قونصل خانے کے اندر قتل کیا گیا اور امریکی انٹیلیجنس نے اسے سعودی عرب سے منسلک کیا تھا۔ جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں یعنی محمد بن سلمان کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ آپ کو ایسا سوال پوچھ کر ہمارے مہمان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، مگر محمد بن سلمان نے خود جواب دینے پر اصرار کیا۔ خاشقجی سے متعلق سوال پر محمد بن سلمان نے کہا کہ یہ بڑی غلطی تھی اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ F-35 جنگی طیاروں کی فروخت: اس ملاقات سے قبل امریکی صدر نے اعلان کیا تھا کہ F-35 جنگی طیارے سعودی عرب کو فروخت کیے جائیں گے۔ اس ملاقات میں بھی ان طیاروں کی فروخت پر بات ہوئی۔ غیر نیٹو اتحادی کا درجہ: امریکی صدر نے منگل کی شام کو وائٹ ہاؤس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے ڈنر بھی ہوسٹ کیا۔ ٹرمپ نے ڈنر میں سعودی عرب کو اہم غیر نیٹو اتحادی قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون کو ایک نئی اونچائیوں پر لے جا رہے ہیں اور سعودی عرب کو باضابطہ طور پر اہم غیر نیٹو اتحادی کا درجہ دے رہے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی حصے میں فلسطینی پناہ گزین کیمپ کے قریب اسرائیلی حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے فلسطینی مسلح گروپ حماس کے ارکان کو نشانہ بنایا ہے، جو عین الحلوہ کے علاقے میں ایک تربیتی کمپاؤنڈ چلا رہے تھے۔ اسرائیلی فوج کا مزید کہنا تھا کہ حماس اس جگہ کو اسرائیل کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی اور انہیں انجام دینے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ حماس نے اسرائیلی دعووں کو من گھڑت اور جھوٹ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کم از کم 4 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آن لائن موجود فوٹیجز میں ایمبولینسوں کو کیمپ کی تنگ گلیوں سے گزر کر حملے کے مقام کی جانب جاتے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ کمپاؤنڈ سے دھوئیں کا ایک بہت بڑا بادل بھی اٹھتا دکھائی دیا تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملہ ایک مسجد کے نزدیک ہوا ہے، جہاں عام طور پر رات کے وقت چہل پہل ہوتی ہے۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی یعنی ECC نے ڈیفنس ڈویژن کی جانب سے جمع کرائی گئی ایک سمری منظور کرتے ہوئے مختلف دفاعی منصوبوں کے لیے 50 ارب روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ یعنی TSG کی منظوری دیتی ہے۔ منگل کے روز وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت فائنانس ڈویژن میں ہونے والے ECC اجلاس کے دوران سیکیورٹی، دفاعی منصوبوں اور تنظیمی اصلاحات کے متعدد منصوبوں کے لیے گرانٹس کی منظوری دی گئی۔ ECC نے وفاقی سول آرمڈ فورسز کے استعمال، دفاعی آلات کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے وزارت داخلہ اور انسداد منشیات کی درخواست پر 10 کروڑ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری بھی دی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے بجٹ 2025-26 میں دفاع کے لیے 2550 ارب روپے رکھے تھے۔ یہ ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ اس کے علاوہ ہے۔ برطانیہ میں سرجنز نے پہلی بار سرجری کے دوران ورچوئل ریئلٹی VR گوگلز استعمال کر کے نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ یہ سرجنز انگلینڈ میں اس جدید ٹیکنالوجی کو آپریٹنگ تھیٹر میں استعمال کرنے والے پہلے ماہرین بن گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ VR گوگلز کی مدد سے سرجری کی درستگی، رفتار اور مریضوں کی ریکوری ٹائم میں واضح بہتری آئے گی۔ سرجری کے دوران سرجنز کو اندرونی جسم کی 3D بصری رہنمائی بھی ملتی ہے، جس سے غلطی کے امکانات کم ہوتے ہیں اور پیچیدہ آپریشن زیادہ مؤثر طریقے سے کیے جا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات ڈیوڈ کمار کی رپورٹ میں، جسے پیش کر رہے ہیں سمید ککرو۔ ڈلن سے ملیے۔ حال ہی میں یہاں رائل اسٹوک ہاسپٹل انگلینڈ میں ان کی ریڑھ کی ہڈی میں بڑھتے ہوئے شدید خم کو درست کرنے کے لیے ایک آپریشن ہوا تھا۔ میں کیڈٹس یا آفٹر اسکول کلبز میں شامل نہیں ہو پاتا تھا۔ عام طور پر میں ہر ہفتے یہ چیزیں کر رہا ہوتا۔
میں مسلسل درد میں بستر پر پڑا رہتا تھا. ڈیلن کی سرجری انگلینڈ میں پہلی ایسی سرجری تھی جہاں سرجن نے یہ ورچوئل ریالٹی گوگلز استعمال کیے. یہ سرجن کو یہ دکھاتے ہیں کہ سرجری کے دوران ڈیلن کے جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ورچوئل ریالٹی نے جو کیا وہ یہ تھا کہ جب ہم ڈیلن کی ریڑھ کی ہڈی پر آپریشن کر رہے تھے تو میں بہت سی مختلف امیجز کو ڈیلن کی ریڑھ کی ہڈی پر ضم کر پایا اور مریض سے نظر ہٹانے یا موڑنے کے بجائے سرجری پر زیادہ دھیان دے پایا اور ہم یہ فیصلہ کر پا رہے تھے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. آئیے ہم انہیں آزما کر دیکھتے ہیں. فوراً ہی میرے سامنے اسکرین، اسکینز اور ایک بڑا 3D ماڈل آ گیا ہے. میرا مطلب ہے میں سچ کہوں تو میں کچھ اچھا کام نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا مطلب ہے کہ یہی مستقبل ہے. یہ اس سسٹم کے لیے ایک پروموشنل ویڈیو ہے، لیکن یہ آپ کو ایک اندازہ دیتا ہے کہ میں گوگلز کے ذریعے کیا دیکھ رہا ہوں اور ڈیلن کے سرجن نے کیا دیکھا. اگرچہ یہ ریڑھ کی ہڈی کے بجائے دماغ ہے، لیکن ڈیلن اور ان کے خاندان کے لیے اگرچہ یہ نئی ٹیکنالوجی حیرت انگیز ہے، لیکن آخری نتیجہ سب سے اہم ہے. جب تک آپ خود اس تجربے سے نہ گزریں آپ یقین نہیں کر سکتے. ڈیلن نے مجھ سے بہتر طریقے سے یہ سب سنبھالا ہے. آپریشن کے بعد سے وہ 10 سینٹی میٹر لمبا ہو گیا. اب گھر میں میں سب سے چھوٹی ہوں. ورچوئل ریالٹی سرجری نے اس معاملے میں مریض کو اصل میں لمبا کر دیا ہے. برطانیہ کی حکومت نے ملک میں سیاسی پناہ کے طریقہ کار میں اہم تبدیلیاں متعارف کروائی ہیں، جن کے مطابق اب پناہ حاصل کرنے والوں کو مستقل سکونت کے لیے 20 سال کا انتظار کرنا ہوگا. نئے قوانین کے تحت پناہ گزینوں کے لیے جانچ کا عمل سخت، درخواستوں کی منظوری مزید مشکل اور خلاف ورزی کی صورت میں سزاؤں میں اضافہ شامل ہے. اس کے علاوہ غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والوں کے لیے رہائش، معاونت اور رہنے کے حقوق بھی محدود کیے جائیں گے. تمام اہم تبدیلیوں کی تفصیل اور ان کے اثرات جاننے کے لیے دیکھیے رباب بطول کی یہ رپورٹ. برطانیہ نے اپنے سیاسی پناہ کے قوانین میں کئی بڑی اور سخت تبدیلیاں متعارف کروائی ہیں. حکومت کے مطابق یہ اصلاحات ملک پر بڑھتے فائنینشیل برڈن کو کم کرنے اور اسائلم سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہیں. یوکے کی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے ان تبدیلیوں کا ڈرافٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے اور یوکے کے ہوم آفس نے بھی اسے اپنی ویب سائٹ پر پبلش کر دیا ہے. یہ نئے قوانین کیا ہیں اور یہ کس طرح پناہ گزینوں کی زندگی پر اثر ڈالیں گے؟ برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اب سیاسی پناہ حاصل کرنے والوں کو مستقل رہائش کے لیے 5 نہیں بلکہ 20 سال انتظار کرنا ہوگا. اسی طرح سیاسی پناہ کے خواہش مندوں کے لیے ابتدائی رہائش کی مدت بھی 5 سال سے کم کر کے 30 ماہ کر دی گئی ہے. اس عرصے کے بعد اسی صورت میں توسیع دی جائے گی جب یہ ثابت ہو جائے کہ ایپلیکینٹ کو ابھی بھی تحفظ کی ضرورت ہے. اگر حکام کو یہ لگے کہ اب اسے اپنے ملک میں کوئی خطرہ نہیں تو اس شخص کو واپس بھیجا جائے گا. نئے قوانین کے تحت پناہ کی درخواست مسترد ہونے پر صرف ایک بار اپیل کی اجازت ہوگی اور اگر یہ اپیل بھی نامنظور ہو گئی تو ایپلیکینٹ کو لازماً ملک چھوڑنا ہوگا. برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ یہ اصلاحات سیاسی پناہ کی لامحدود اپیلوں کا راستہ روکیں گی اور جن لوگوں کے پاس برطانیہ میں رہنے کا حق نہیں انہیں برطانیہ چھوڑنا پڑے گا. کور پروٹیکشن کے تحت رہنے والے پناہ گزینوں کو ابھی تک کے قوانین کے مطابق رہائش اور مالی مدد ملتی ہے اور وہ کوئی جاب نہیں کر سکتے، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ وہ جلد از جلد اس نظام سے باہر آ جائیں. اسی لیے انہیں ملازمت اور تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کی تجویز دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکیں. پناہ کے متلاشیوں کے لیے موجود ہوٹلز بھی بند کیے جائیں گے کیونکہ حکومت کے مطابق ان پر خرچ ٹیکس پیئرز کے لیے بوجھ بن چکا ہے. اس کے علاوہ غیر قانونی طور پر کام کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے اور مسترد شدہ درخواست گزاروں کو جلد واپس بھیجنے کی تجاویز بھی شامل ہیں. اہل خانہ کو بلانے کے قواعد میں بھی تبدیلی آئی ہے. اب پناہ گزین صرف اسی وقت اپنی فیملی کو اسپانسر کر سکتے ہیں جب وہ کور پروٹیکشن چھوڑ کر اسٹڈی یا ورک ویزا حاصل کر لیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اصلاحات برطانیہ کے نظام کو یورپ کے سخت ترین ممالک جیسا بنا دیں گی، لیکن اس بات کی ضمانت نہیں کہ اس سے انگلش چینل عبور کر کے آنے والوں کی تعداد میں کمی آئے گی. تائیوان میں ایک خاکہ فشاں پھٹ گیا جس سے بڑی مقدار میں پانی، ریت اور گیس باہر نکل آئی. مقامی حکام کے مطابق یہ قدرتی عمل اچانک شروع ہوا، تاہم قریبی آبادی کو کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں ہوا. ماہرین کے مطابق مٹی کا یہ آتش فشاں عام آتش فشاں سے مختلف ہوتا ہے. یہ لاوے کی بجائے زیر زمین جمع شدہ گیس، پانی اور باریک مٹی کے دباؤ کے باعث پھٹتا ہے، جس سے سطح پر کیچڑ کے چشمے یا چھوٹے دھماکے دیکھنے میں آتے ہیں. Every so often there's a new eruption under a brand new vent that can be anywhere within a few kilometers of the main mud volcano. سردیوں میں ڈرائی فروٹ کی مانگ بڑھنے کے باوجود اس سال پاکستان میں چلغوزے کی قیمت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جو عام صارفین کے لیے خوشگوار خبر ہے.
तजियाकारों के मुताबिक इस बार दरामदाद में इजाफा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अच्छी पैदावार और स्मगलिंग में कमी जैसे अवामिल ने कीमतों में गैर मामूली कमी पैदा की है। चिलगोजा हमेशा से महंगा तरीन खुश्क मेवा समझा जाता है, लेकिन इस सीजन में कीमतों में रिकॉर्ड कमी सामने आई है, जिसने मार्केट को हैरान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानिए अजीजुल्लाह खान और बिलाल अहमद की इस खसूसी रिपोर्ट में। खुश्क मेवों में चलगोजे को बड़ी अहमियत हासिल है, लेकिन गुज़श्ता कुछ बरसों में इसकी कीमतें इतनी ज़्यादा रही हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर थीं। इस साल कहा जा रहा है कि चलगोजे की पैदावार गुज़श्ता सालों की निस्बत कहीं ज़्यादा हुई है, जिस वजह से मंडियों में इसकी कीमतें भी कम बताई जा रही हैं। हमने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चलगोजे के कारोबार से वाबस्ता अफराद से बातचीत की है। इनमें गिलगित बल्तिस्तान के इलाके द्यामिर, वजीरिस्तान और जोब के ताजिर शामिल हैं। इस साल बारिश नहीं हुआ था क्योंकि हमारे चलगोजे थोड़ा सा छोटे थे, और जो है चाइना वाला जो है वो मोटे बड़े चलगोजे लेते हैं। इस साल हमारा चाइना वाला लाइन भी ख़त्म हुआ। अफगानिस्तान से जो चलगोजे का माल जाता है उस पे वैल्यू तकरीबन $11 होता है। हमारे पाकिस्तान से जो कोई चलगोजा जब जाता है चाइना तो उस पर वैल्यू $14 होता है, $3 ज्यादा होता है। तो इस पे तो जब ये वैल्यू ज्यादा होता है तो ऑलरेडी चाइना का कस्टम भी ज्यादा होता है, तो हमारा चलगोजा महंगा उधर पहुंच रहा है। जब हमारा चलगोजा महंगा पहुंच रहा है तो हमारा चलगोजा उधर चाइना वाले मांग भी नहीं रहे, इसलिए कमाईजात जब उसको सस्ता मिलता है तो हमारे चलगोजा पे वो क्या करे। इस खुश्क मेवे का मौसम मुख्तसर दौरानिये का होता है और फिर ये मेवा ज्यादा देर तक महफूज भी नहीं रखा जा सकता। इसलिए ताजरों की कोशिश होती है कि चलगोजा वक्त पर अच्छी कीमत में फरोख्त हो जाए। 2 से 3 सालों के दरमियान उसी मुकाबले की निस्बत से इस साल चलगोजे के रेट बहुत डाउन हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चंद हमारे इंटरनेशनल लेवल के ठेकेदार हैं और जो चलगोजे ठेकेदार हैं वो लोग उधर लाहौर मंडी में बैठे हुए हैं, तो वो लोग आपस में चपकलिश की वजह से, कंपटीशन की वजह से रेट कोई डाउन लगाते हैं। उसी वजह से हमारे छोटे बड़े सब ताजिर जो कि आज मंडी में हैं ये सब के सब मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान में चलगोजे के बड़े जंगलात शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, जोब, चलास, चतराल और कोहिस्तान में वाक़ हैं, और इसकी बड़ी मंडी खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में है, जबकि ये चलगोजा लाहौर से फिर चाइना और दीगर ममालिक को बरामद किया जाता है। शहरी इलाकों में इस मरतबा अब चलगोजा वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। इस वक्त जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर हैं, यहाँ की जो ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं उनमें सबसे महंगा जो ड्राई फ्रूट है वो चलगोजा ही बताया जा रहा है, और इसकी कीमतें यहाँ पर अब भी 5,000 से 8,000 और इसका जो मगज़ है वो 10 से 12,000 रुपए तक बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ताजिर हैं उनका ये कहना है कि जो चलगोजे की जो कीमतें हैं ये रोज़ाना के हिसाब से ही फ्लक्चुएट कर रही हैं। मंडी में या वहाँ पर जो है इसके रेट कुछ और है, और जब ये दुकानों पे आता है तो इसकी कीमत कुछ और ही बता दी जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता साल 2100 मेट्रिक टन से ज़्यादा चलगोजे की पैदावार रिकॉर्ड की गई थी, और इससे कोई 7 अरब रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू हासिल हुआ था। इस साल कहा जा रहा है कि पैदावार 5 गुना ज़्यादा हुई है। लोगों को पता चल गया वहाँ के कि ये बड़ी एक्सपेंसिव है, तो वो इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाई हुई हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है, और हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टरेट ने 120 एकड़ के बहुत सारे क्लोजर्स बनाए हैं, सीड स्टैंड्स इनके इस्टेब्लिश किए जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल के, जो कि सीड प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, जहाँ पे अच्छे पैचेज़ हैं जहाँ से हम सीड भी कलेक्ट कर सकते हैं नर्सरीज में उगाने के लिए भी, और उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि वो इलाका अच्छे तरह से रीजनरेट कर सके। इस कारोबार से वाबस्ता ताजिरों का कहना है कि चीन चलगोजे की बड़ी मंडी है, और इसके लिए पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान का चलगोजा भी फरोख्त होता है। इस मरतबा अफगानिस्तान से चलगोजा बराह रास्त चीन जा रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से हायल रुकावटें और कोई बेहतर तरीक़ाकार न होने की वजह से बरामद कुनिंदगान को मुश्किलात का सामना है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।